يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب الیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اما بعد، یقول اللہ تبارک و تعالی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. اللہ رب العزت کی تخلیق اور ربوبیت اور اس کی حکمت، اس کا علم اور اس کی رافت و رحمت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف مائل اور راغب کرتی ہیں. میرا بنانے والا، مجھے پالنے سنبھالنے والا، مجھے نوازنے والا، میری ضرورتیں پوری کرنے والا اور میرے لیے تمام احتیاجات اور ضروریات کی فراہمی کا وسیع پیمانے پر بندوبست کرنے والا، وہ مالک ایسا مالک ہے کہ انسان کا ہر وقت دھیان اسی کی طرف رہنا چاہیے، اور وہ اس طرح انسان کے دل میں اس کی ذات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی انسان اس سے غافل نہ ہو. تو اس حوالے سے جو انسان کے قریب کی چیزیں ہیں یہ انسان کی بڑی رہنمائی کرتی. میں کل دیکھ رہا تھا اونٹ کے بارے میں، تو مختلف جگہوں پر جو تحقیقات کی گئی اس کے حوالے سے ان کا خلاصہ نیٹ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا. آپ بھی گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. من اسرار الابل، اونٹوں کے سربستہ راز. واقعتاً جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تو صحرائی زندگی کے لیے انسان کے فائدے اور منفعت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا شاہکار تخلیق فرمایا ہے کہ جتنا انسان اس کے ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، اس کے باطن پر اگر غور کرے اور اس کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے تو اور زیادہ حقیقتیں انسان کے سامنے آتی ہیں. سخت گرمی کا موسم، صحرا اور صحرا کے اندر غذا کے لیے خشک قسم کی جھاڑیاں، خاردار جھاڑیاں اور گدلا پانی، اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تو بڑی مشکل ہے، لیکن یہ جو سواری اللہ رب العزت نے انسان کو فراہم کی ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ان حالات میں زندگی گزار سکے. اور پڑھنے والا ہے وہ مضمون من اسرار الابل. زیادہ تفصیل کے اندر تو اب نہیں جائیں گے ہم، لیکن آپ پڑھیں اس کو ضرور. بہت ہی ایمان افروز ہے وہ. گوگل پہ نا سرچ کر کے من اسرار الابل وہ
اونٹ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ خاص طور پر یہ جو مضمون ہے اسرار الابل والا، یہ بڑا پڑھنے والا مضمون ہے۔ اور آسمان جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کو چھت بنایا ہے پوری کائنات کی، اور یہ جس طرف سے بھی انسان رخ کرے، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جس طرف بھی جائے، یہ آسمان جو ہے اس فضائے بسیط کو محیط ہے، ہر طرف سے اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے اس زمین میں نصب کر دیا ہے۔ اس زمین کا وزن بڑھانے کے لیے، اس زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے، اور اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے پہاڑ جو ہیں یہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جبل کی جمع جبال ہے کہ کس طرح ان کو نصب کیا گیا ہے۔ نصب کیا گیا ہے، نصب کرنا یعنی زمین کے اندر انہیں گاڑ دیا گیا ہے۔ رواسیہ، رسا یرسو کا معنی ہوتا ہے اور ارسا یوسی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا، کسی چیز کو جیسے کیل نہیں ٹھونک دیا جاتا ہے، اس طرح ان کو زمین میں گاڑا ہوا ہے۔ تو ماہرین کا یہ کہنا ہے، ارضیات کے جو ماہرین ہیں، کہ پہاڑ جو ہوتا ہے اس کا 1/3 حصہ زمین سے باہر ہے اور 2/3 حصہ اس کا زمین کے اندر ہے۔ 2/3 حصہ زمین کے اندر ہے اس کا، اور جو باہر اس کا حصہ ہے وہ باریک چوٹی ہوتی ہے، اور نیچے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، نیچے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ پہاڑ جو ہیں زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ یہ زمین کی چھت کا کام دیتے ہیں، اور شمالی جہت جو ہے قطب شمالی، بالکل آخر میں جا کر تو سمندر ہے، لیکن اس سے پہلے یہ پہاڑی سلسلہ ہے جو دنیا کا سب سے طویل سلسلہ ہے، ہمالیہ کا، ہندو کش کا یہ سلسلہ، اور یہ سب سے اونچے پہاڑ ہیں۔ اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ قرآن مجید میں بھی اگر جو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، مختلف مقامات پر انسان اس کو جمع کرے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، تمہارے لیے پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے اکنان بنایا ہے۔ کن کی جمع اکنان، یعنی تمہیں چھپانے والے ہیں۔ تو یہ جو سمندروں سے ہواؤں کے طوفان اٹھتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں ان کے مقابلے میں روک بن جاتے ہیں، اس سے وہ ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے، اور انسانی آبادیاں ہوا کی شدت سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان بلند چوٹیوں کے اوپر برف، جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے وہاں سردی بڑھتی جاتی ہے، اوپر جاتے ہوئے سردی بڑھتی جاتی ہے۔ تو پہاڑ بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں بارشیں برستی ہیں، اوس پڑتی ہے، تو وہ جمع ہوتی رہتی ہے، برف بھی وہاں جمع ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ بلندی سے برف کے تودے جو ہیں وہ پگھلتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہوائیں اس طرح جو ہے نا وہ دریاؤں کا منبع بنتے ہیں یہ پہاڑ، اور بلندی سے آنے والا پانی جو ہے وہ نیچان کی طرف سفر کرتا ہے، اور سمندروں کے اندر جو ہے نا وہ پہنچتا ہے پانی، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ اس دریاؤں اور نہروں کے سلسلے کا بھی بڑا منبع بنتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پانی کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، جہاں سے چشمے بہتے ہیں،
اور وہ انسان کے لیے پانی کا ذخیرہ بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے تقسیم کرنے کے لیے بھی ان کو فصیل بنا دیا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے، اور پھر درمیان میں اللہ رب العزت نے راستے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عجیب قدرت کا شاہکار ہے جو اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر پیدا کیا ہوا ہے، اور اس سے زمین کا توازن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ یہ واللہ جعل لکم الارض قرارا، اور یہ زمین جو قرار ہے انسان کے ٹھہرنے کی، رہنے کی جگہ اللہ نے بنائی ہوئی ہے، یہ اسی چیز کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے زلزلوں کے اندر بھی کمی آتی ہے اور زمین کا توازن بھی اس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین اللہ رب العزت نے کس طرح اس کو مسطح بنا دیا ہے۔ جیسا کہ انسان نے اس فضا میں بلندی پر جا کر اس کا مشاہدہ کیا، اور زمین پر رہ کر بھی اس کا مشاہدہ کیا کہ زمین گول ہے، کروی شکل کی زمین ہے، یہ کروی شکل کی زمین ہے، لیکن کروی شکل میں ہونے کے باوجود، یعنی گیند کی شکل میں ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو مسطح بنایا ہوا ہے کہ انسان کو چلتے ہوئے ڈلوانے محسوس نہیں ہوتی، نہ چڑھائی محسوس ہوتی ہے نہ ڈلوان محسوس ہوتی ہے، اور انسان جو ہے زمین کے اوپر چلا جاتا ہے، اور اسے یہ نہیں محسوس ہوتا جیسے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے یا پہاڑ پر چڑھتے ہوئے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، زمین پر چلتے ہوئے ایسا ہو، کیونکہ بہت بڑی ہے زمین، اور بہت بڑی ہونے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو مسطح بنا دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے زندگی کا ایسا بندوبست فرمایا ہے کہ موجودہ جو سیارے ہیں، میرا خیال ہے 9-10 جن کے بارے میں انسان نے تحقیقات کی ہے، ان میں سے کوئی سیارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انسانی زندگی جو ہے نا اس کو گزارا جا سکے، انسانی زندگی جو ہے وہاں ممکن ہو بسر کی جا سکے۔ زندگی کو گزارنا بسر کرنا وہاں مشکل ہے، پانی نہیں ہے، اور موسم جو ہے وہ یا بہت سخت گرم ہے یا بہت سخت سرد ہے، اور دن رات بھی بہت لمبے ہیں، اور ہوا کا دباؤ وہاں کم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر الم نجعل الارض کفاتا، یہ زمین سمیٹنے والی ہے اور جمع کرنے والی ہے۔ یہ کفت کا معنی جو ہے نا ضمہ و جمع، سمیٹ لینا اور جمع کر لینا۔ تو یہ جو زمین کے اندر اللہ رب العزت نے جاذبیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے کسی چیز کو، تو اس کی وجہ سے انسان کا زمین کے اوپر رہنا جو ہے نا یہ آسان ہو گیا ہے۔ اور زمین کے اوپر جو کرۂ ہوائیہ ہے یا جو ہوائی خول ہے زمین کے اوپر، ہوا کا دباؤ ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے اوپر سے ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، ادھر سے زمین کی کشش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر ٹکے رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہو کہ انسان کا وزن ہی نہ ہو اور انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑتا پھرے۔ وزن انسان کا اسی دباؤ کے ساتھ اور اسی کشش کے ساتھ وزن بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ زندوں کو بھی جمع کرنے والی ہے اور مردوں کو بھی جمع کرنے والی ہے، سمیٹنے والی ہے۔ زندوں کی بھی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور مردوں کی بھی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، اللہ رب العزت نے زمین کو ہمارے لیے مہد بنا دیا ہے۔ جیسے اللہ اکبر جھولا ہوتا ہے یا ماں کی آغوش ہوتی ہے، یہ دھرتی ماتا، اس کو ہندی والے دھرتی ماتا کہتے ہیں کہ یہ ماں ہے انسانوں کے لیے، اور اس کی گود کے اندر انسان جو ہے نا وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، اور یہ ماں کی طرح شفقتیں اور محبتیں جو ہے نا وہ پیش کرتی ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے اس کو مہد بنایا ہوا ہے، یعنی انسان کی زندگی کی ساری غذائی ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی ہیں اور تمدنی ضروریات بھی ساری اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ انسان کی
عمارت بنانے کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جگہ اس کے اندر موجود ہے کہ انسان اسے کھود کر یہاں بلڈنگ بنا سکتا ہے، اور اس کی تہہ میں بلڈنگیں کھود کر انسان کئی منزلہ نیچے زمین کے اندر بیسمنٹ بنا سکتا ہے، تہہ خانے بنا سکتا ہے، اور اس زمین کے اندر کھدائی کر کے انسان بنیاد اٹھا کر بہت بلندی تک بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے۔ کتنی عمارتیں جو ہے نا انسان نے بلند بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سب کے لیے زمین کو اللہ نے موزوں اور اللہ رب العزت نے زمین کو اس کے لیے تیار کر دیا ہے، موزوں بنا دیا ہے۔ تو یہ زمین جو ہے اس کے اوپر انسان غور کرے تو اللہ رب العزت کی خلاقیت، اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت و رافت اور اس کا علم و حکمت، یہ ہر چیز انسان کو دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عربوں کے مشاہدے کے اندر عام آنے والی چیزیں تھیں، اور عرب ایک ایسا طبقہ ہے انسانوں کا کہ ان کی قوت مشاہدہ اور پھر اس مشاہدے کی تعبیر اور اس مشاہدے کو دوسرے کی طرف منتقل کر دینا، اس میں یہ منفرد ہے، اس میں یہ منفرد ہے۔ ان کا مشاہدہ، بے شک ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے ترقی اور تمدن کے جو اس وقت دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے پاس تھے۔ مثال کے طور پر ایران تھا، یونان تھا، یا چین تھا، یا ہندوستان تھا، یہ ترقی یافتہ ممالک تھے اور ان کے پاس وسائل تھے۔ لیکن عربوں کا مشاہدہ جو تھا وہ ایسا ہے کہ انہوں نے اس دور کے اندر بھی عربی زبان کے اندر ایسے الفاظ ستاروں کے لیے، زمین کے لیے، زمین کے مختلف ٹکڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، یعنی اتنا ان کا باریکی کے ساتھ مطالعہ اور مشاہدہ کیا ہے اور پھر اس کے لیے الفاظ وضع کیے ہوئے ہیں، وہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عربوں کی خصوصیت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو متحرک کیا ہے اور اسی کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اس سے اس مشاہدے سے اور اس مطالعے سے اثر پذیر ہو کر، متاثر ہو کر وہ اللہ رب العزت کی اس قدرت کاملہ اور اس حکمت کی طرف متوجہ ہوں اور یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا گہرا منصوبہ ہے اور بڑی گہری حکمت ہے، اور اس کے لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ اور یہ نہ تو الٹپ ہے، بے ترتیب ہے، اور نہ ہی یہ بے مقصد اور بے غایت ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ یہ بنایا ہے دوبارہ اس کے لیے بنانا مشکل ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو متوجہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر یہ ساری چیزیں بھی کیا چیزیں ہیں؟ یاد دہانی والی ہیں۔ یہ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ سنريهم آياتنا في الآفاق، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھاتے ہیں، فی الآفاق، اس کائنات کے اندر، وفی انفسہم، اور خود ان کے وجود کے اندر۔ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت کون سی دکھاتے ہیں؟ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ قرآن جو بات کر رہا ہے یہ حق ہے، قرآن کی بات سچی ہے۔ کیا؟ کہ انسان کا خالق اللہ ہے اور وہ اس کا رب ہے اور وہ اس کا معبود ہے، اور انسان جو ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک مکلف حیثیت رکھنے والا انسان ہے، یہ ایک مکلف ہے اور جواب دہ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر انسان جو ہے جب اللہ رب العزت نے اس کو مکلف بنایا ہے اور اس کو جواب دہی کرنی ہے، تو پھر یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اسے پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے، نہیں،
بلکہ جواب دہی کے لیے اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ کائنات بھی اسی چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق ایک عالم تھے، پہلے تو ذرا ان کا کچھ رجحان ٹھیک تھا، ابن تیمیہ پر انہوں نے کتاب لکھی، اور بعد میں پھر وہ جدید فکر سے متاثر ہوئے اور انکار حدیث کی طرف چلے گئے، لیکن بعد میں پھر ان کے اندر تبدیلی آئی اور انہوں نے حدیث کی طرف رجوع کر لیا اور حدیث کی حجیت کا اعتراف کر لیا اور صحیح راستے کی طرف آ گئے۔ تو ان کی یہ کتاب ہے دو قرآن، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک قرآن تو جو ہے وہ یہ کائنات، جس میں ہر چیز انسان کو اسی چیز کی طرف متوجہ کر رہی ہے جو قرآن مجید کے اندر انسان کو تعلیم دی گئی ہے، اللہ کی خلاقیت، ربوبیت، اس کی رحمت، اس کی حکمت، اور پھر اس کا معبود برحق ہونا، اور انسان کا ایک ذمہ دار حیثیت سے اس دنیا کے اندر بھیجا جانا، اور اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو پورا کیا ہے، اس میں کوتاہی کی ہے، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس کی جواب دہی انسان سے کروانی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور پھر کہ یہ کائنات جو ہے یہ اس چیز کی طرف بڑھ رہی ہے کہ اس کے اندر ناکارگی پیدا ہو رہی ہے، اور ناکارگی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ اس چیز کی طرف جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ خود اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ اختتام پذیر ہے، یہ زوال پذیر ہے، اور یہ تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر چیز جو استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے، لیکن بہت آہستہ 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 آہستہ، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کا برپا ہونا، اور اسی طرح انسان کا یہاں ایک ذمہ دار حیثیت سے موجود ہونا، اور پھر اللہ رب العزت کی ہستی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ بھی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، اور کائنات ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اور دوسرا یہ قرآن مجید ہے، فذکر انما انت مذکر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن جو انسان کے وجدان کو مخاطب کرتا ہے، اور انسان کے ضمیر کو متنبع کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک فطرت رکھی ہوئی ہے، فطرت اسلامیہ، یہ استعداد ہے انسان کے اندر جو لے کر انسان پیدا ہوتا ہے کہ فرما برداری کا داعیہ اور اس کا جذبہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے ودیت فرمایا ہوا ہے، اور یہ بدلتا نہیں ہے، یہ رہتا ہے انسان کے اندر۔ ہاں، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور انسان کی خواہشات کا دباؤ ہوتا ہے، اور انسان کے جو رجحانات ہیں جذبات کے، وہ بعض اوقات انسان کے اوپر غالب اور اس طرح طاری ہو جاتے ہیں کہ یہ فطری جذبہ جو ہے یہ دب کے رہ جاتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا ہے انسان کے اندر سے یہ فطری جذبہ۔ تو انسان کے اس جذبے کو اللہ رب العزت نے متحرک کیا ہے، اور انسان کے وجدان کو مخاطب بنایا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی، فذکر انما انت مذکر۔ آپ یاد دلاتے رہیں، یاد دہانی کرتے رہیں، اور آپ کا کام یاد دہانی کرنا ہی ہے، اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انما انت مذکر، آپ تو صرف یاد دہانی کرنے والے ہیں، آپ پر صرف ابلاغ کی ذمہ داری ہے، پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، منوانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ منوانے والا جو ہے نا، قہراً اور جبراً منوانا، یہ اللہ رب العزت خود بھی ایسا کر سکتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے، جبری طور پر انہیں مسلمان بنا دیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر اور اکراہ نہیں رکھا، بلکہ اس کو طوعیت اور انسان کے ارادے اور انسان کے اختیار کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار و ارادے کی آزادی جو عطا فرمائی ہے، یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کا یہ تقاضا ہے کہ پھر انسان
کو اس کے استعمال کرنے کا بھی موقع ملے، اور پھر جیسے اس کو استعمال کرتا ہے اس کے مطابق ہی انسان کے لیے حالات پیدا کر دیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جبر نہیں کیا، اور جو مذکر، واعظ اور موجہ، معلم اور مربی ہوتا ہے، اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بتا دے اور پہنچا دے اور واضح کر دے۔ باقی قبول کرنا نہ کرنا یہ انسان کا اپنا عمل ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کو انسان کے اختیار اور اس کے ارادے کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔